اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مار محمد بلال طاہری، آپ دیکھ رہے ہیں TNN فیس بک یوٹیوب پر۔ جی آج ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں جو کسی متعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے رائٹ سائڈ پہ، میرے دائیں سائڈ پہ کامران علی رضا صاحب، ایبیکس سے ان کا تعلق ہے، ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور فیلڈ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ان کا بہت ایک اعلیٰ قسم کا نام ہے۔ اور میرے لیفٹ سائڈ پہ میرے پیارے بھائی اور محبتوں والے بھائی جناب مظہر اقبال بھٹی صاحب، جن کا تعلق ڈیجیٹل سے ہے اور ایک بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں IT کے حوالے سے۔ اگائے بگائے ان کا ٹورز جو ہیں بیرون ممالک اور ہمارے ملک پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر رہتے ہیں۔ تو آج ہم جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پہلے سارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام طاہری صاحب، بہت شکریہ آنے کا۔ تو سر آپ نے بھیرا کے اندر ایک بہت اچھا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، لانچ کر رہے ہیں، پورے سوشل میڈیا پہ اس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، میں بھی کافی دن سے دیکھ رہا ہوں۔ تو بھیرا کے نام سے ایک پلیٹ فارم آپ لے کے آ رہے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو اور مجھے بھی بتائیے گا کہ بھیرا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہری صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا۔ آپ کا TNN بھیرا کا فخر ہے، بھیرا کی آواز ہے کہ یہاں سے بھیرا کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پورے لوکلی، نیشنلی اور انٹرنیشنلی پہنچاتا ہے۔ تو آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے جو یہ بھیرا کا پروگرام، یہ پلیٹ فارم ہے، آپ کو اس کے ساتھ متعارف فرمائیں۔ تو بھیرا بیسیکلی ایک ٹیک اور ڈیجیٹلائزیشن کا پلیٹ فارم ہے۔ ہم اس کے اندر کوشش یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، ٹیک ہے، IT ہے، انٹرپرینیورشپ ہے، ہم اس کو بھیرا کے اندر ہر ادارے میں، ہر طرح کے پلیٹ فارم پہ، ہر سکول، ادارہ، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، حتیٰ کہ مساجد تک اس کو لے کے جائیں، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ شفٹ ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس بہت سے مواقع ہونے کے باوجود، بہت ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ابھی تک ہم اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ تو اب جو بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں اور بھی بتائیں گے۔ میرا دوسرا کوشچن جناب میں کامران بھائی سے کروں گا، کیونکہ کامران بھائی بھی بھیرا کا ٹیم کا مین جو ممبران ہیں یا مین جو کمیٹی ہے اس کا حصہ ہیں۔ بھیرا کا مقصد کیا ہے؟ کامران بھائی میرے سے۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے وقت کا شکریہ۔ اور بھیرا کا مقصد ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کو، جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکیں۔ کولیبوریشن سے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور جیسے ہمارے پاس ابھی ایڈوانس ٹیکنالوجیز، فری لانسنگ اور آن لائن انوائرمنٹ میں ایک ابرپٹ انکریز آیا 2019 کے کرونا کے بعد، اس کے بعد سے ہمارے بھیرا میں کچھ سین یہ رہا کہ زیادہ تر لوگ جو IT کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے بھیرا سے اسلام آباد لاہور شفٹ ہونا سٹارٹ کر دیا۔ جو پیچھے لوگ رہ گئے ان کو رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں رہا، اور ابھی بھی زیادہ تر لوگ کیا ہے کہ فیک انویسٹمنٹ اسکیمز اور ان کو فری لانسنگ سمجھ بیٹھے۔ تو ہمارا مقصد یہاں پہ لوگوں کو ایکچوئل آن لائن انوائرمنٹ سے آگاہ کرانا، اور انہیں ایک ایسی پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا جہاں پہ وہ اپنے کوسچنز بلا جھجک پوچھ سکیں اور اسپیشلائزڈ جو ہے نا ایڈوائسز لے سکیں۔ یہ ہمارا مقصد۔ اچھا، میرا تیسرا کوشچن ہے جناب مظہر اقبال بھٹی صاحب سے سر، کہ بھیرا کی ضرورت کیوں پڑی؟ کس وجہ سے آپ کو یہ فیل ہوا، محسوس ہوا کہ بھیرا کو بھیرا میں متعارف کروا کے ہمارے بھیرا کو مستفید کرنا چاہیے؟ اس کا جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا میں۔ بیسیکلی یہ برین چائلڈ، یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے دماغوں کی کامران بھائی اور میں اس کے فاؤنڈر ہیں۔ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور اس دن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ بھیرا میں ایک طرح سے ہمیں ایک ڈیجیٹل موومنٹ، ڈیجیٹل تحریک چلانی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے بہت سوچا، اور سوچ کے ہم نے بھیرا کا نام سلیکٹ کیا، اور بھیرا کے مقاصد بڑے ہمیں واضح ہیں۔ اب ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت میں کامران بھائی کے جو جواب ہے اسی کو کیری آن کروں گا۔ مجھے خود بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، کرونا کے اندر
جب ہم نے فری لانسنگ کی سائٹ پہ قدم رکھا تو اس وقت میں نے پوسٹ لگائی کہ بھیرا میں کیا کوئی ویب ڈیولپر موجود ہے, کوئی کنٹینٹ رائٹر موجود ہے, کوئی کاپی رائٹر موجود ہے جو کہ آن لائن فری لانسنگ میں کام آتے ہیں. حتیٰ کہ ویڈیو اب اکثر آپ بھی ہم سے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا ویڈیو ایڈیٹر دے دیں. تو یہ معاملہ یہ ہوا کہ بھیرا کے اندر جو تھے وہ یہاں سے شفٹ ہو چکے تھے, اور جو شفٹ ہو گئے وہ یہاں تو واپس آنے والے نہیں ہیں. تو ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم یہاں پہ کچھ ایسا کام کرتے جائیں. یہ آلریڈی بھی تھا. اچھا, اب یہاں پہ بھیرا کے اندر بہت سارے بچے بچیاں ہم نے ایکسپلور کیے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گوشہ نشین ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ڈیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ڈرائنگ روم میں, اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل سروس دے رہے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا, ان سب کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں, اور ہمارے جو آنے والے بچے بچیاں نسلیں ہیں, مثلا ایک بچہ جب میٹرک, ایف اے, بی اے, حتیٰ کہ ایم اے بھی کرتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کوئی کمپیوٹر کورس کرتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے جی نوکری میں تو کمپیوٹر کورس کی ضرورت ہے. لیکن اب کمپیوٹر کورس وہ ورڈ ایکسل سے کام نہیں ہونے والا, جبکہ دنیا انٹائرلی چیٹ جی پی ٹی اور جیمنی اور اتنے اے آئی ٹولز ہیں کہ اگر میں بتانا شروع کر دوں تو 2 راتیں بیت جائیں کہ اتنے زیادہ ٹولز ہیں. جب اس پہ شفٹ ہو چکی ہے تو اب صرف کمپیوٹر کورس سے گزارا نہیں ہے. اب ان سب کو ہمیں اس پلیٹ فارم پہ لا کے ان کے جو ایکسپرٹیز ہیں, مہارتیں, ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے, اور ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے انہی سے مواقع کریٹ کرنے ہیں. تو یہ اس کے مقاصد بڑے واضح ہیں. ہمیں اس میں بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ کرنا ہے. آپ کی مہربانی, آپ سے جب بات ہوئی تو آپ نے اسی دن حامی بھر لی کہ میں آپ کا میڈیا پارٹنر ہوں, اور ہمیں ٹی این این کو ایز اے میڈیا پارٹنر بنانے میں بہت فخر ہے. اور آپ کے توسط سے ہم دوسرے بہت سارے لوگ جو لوگوں کا اس معاملے میں خیال رکھتے ہیں ان تک بھی جائیں گے, اور ان کو اس چیز سے باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دور ٹیکنالوجی کا ہے. اب جو کنونشنل اور روایتی تعلیم ہے وہ روزگار کے مواقع اس طرح سے پیدا نہیں کر پائے گی جس طرح سے آج کل کی سوسائٹی اور معاشرے کی ڈیمانڈ ہے. بہت مہربانی. اچھا کامران بھائی, میرا چوتھا کوشچن ہے کہ ای بھیرا اگر ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں تو بھیرا کی عوام, بھیرا کے جوان اور ہم جیسے لوگ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ای بھیرا ایک بہت براڈ پلیٹ فارم ہے. اس میں ہر فیلڈ کا بندہ اپنا پارٹ ادا کر سکتا ہے. چونکہ میں نے بتایا کہ کولیبریشن ایکچوئل مقصد ہے ہمارا ای بھیرا کا. جیسے آپ میڈیا پرسن ہیں تو بھیرا میں جس کو میڈیا کے حوالے سے ایشو ہو تو ای بھیرا کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے یہاں پہ شاپ والے جی جو بالکل نان آئی ٹی لوگ ہیں, جنہیں کمپیوٹرز کا پتہ ہی نہیں ہے, ہم نے بھیرا میں پوائنٹ آف سیلز گن سکتے ہیں ہم لوگ کہ اتنی شاپ سے پڑھے, اس سے زیادہ پوائنٹ آف سیل بھی کسی کے پاس نہیں. تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ لنک ہو سکتے ہیں جس سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے. ایک بندے کے پاس شاپ میں سامان پڑا ہوا ہے, وہ کسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے بندے کے ساتھ لنک ہو کے تو ای کامرس اسٹور اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو کولیبوریشن پرووائڈ کرنی ہے ہم نے. ہر بندہ اپنی اپنی اسکل سیٹس شیئر کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہاں پہ ایک کولیبریٹو انوائرمنٹ پیدا ہوگا جس سے نئے مواقع پیدا ہوگا. ایکچوئل ہمارا یہ مقصد ہے. اس میں جو لوگ اس میں آپ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ کور کمیٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, وہ کس طرح آپ کے ساتھ رابطہ کریں؟ آپ کے کنٹیکٹ نمبر پہ آپ کا رابطہ. ہاں, سب سے آسان, اور کوئی کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, بس کیونکہ یہ بھیرا کا پلیٹ فارم ہے, بھیرا کے لوگوں کا پلیٹ فارم ہے, تو جو بھی شامل ہونا چاہیے ہم لوگ. اچھا, اس میں سر تھوڑا سا میں مداخلت کروں گا. اس میں ہم نے تھوڑا سا اس کو براڈ کیا ہے. ہم صرف بھیرا شہر تک محدود نہیں ہے, ہم نے اس کے اندر جو بھیرا سے لے کے ملک وال تک سارے موضوعات, اس میں ہمارا میانی آ جاتا ہے, ملک وال پورا آ جاتا ہے, ملک وال کے ایڈجسٹن جو موضوعات ہیں, ہم ادھر نکلیں دوری روڈ پہ تو پھلر ون تک ہمارا ایریا ہے, ہم ادھر نکلیں تو پنڈ دادن خان تک ہے اور بلوال تک ہے. یہ سارے علاقے جن تک ہم آسانی سے 1 گھنٹے میں ہم سارے, اگر کل کیونکہ ہم اس میں آگے میٹ اپ بھی پلان کر رہے ہیں, آپ کے توسط سے ہمیں اپنے جو بھی ہم خیال لوگ ہم ساتھ جڑتے ہیں, سب سے پہلے ہم انشاءاللہ جلدی جو کور ممبر کمیٹی ہم نے بنائی ہے 30-40 لوگ اس کے اندر ہیں, ابھی اس کے اندر اور ہم لوگوں کو انٹر کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم جو ہمارے کالجز ہیں, ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پہ یونیورسٹی کی صورت میں الکرم یونیورسٹی ہے, ہمارے پاس بڑے بڑے مدارس ہیں,
جیسے ہمارے پاس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ہے, ہمارے پاس جناب بہت بڑا ادارہ جو اپنا بغیہ مسجد ہے ہمارے پاس, ہم ان کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی جا کے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی ہمارے اس کور ممبر جو ہے اس کا حصہ بنے. اور ہم بیسیکلی یہ ڈیجیٹل تعلیم, ڈیجیٹل مواقع, ان سب سے بھلے پڑھائی لکھائی کسی بھی طرح کی, دیکھیے ایک میں لفظ بولتا ہوں کانٹینٹ, کانٹینٹ میں امیج بھی آتا ہے, کانٹینٹ میں ٹیکسٹ بھی آتا ہے, کانٹینٹ میں ویڈیو بھی آتی ہے, کانٹینٹ میں وائس بھی آتا ہے. اب ان چاروں کے اندر جب ہم دیکھیں تو کوئی اچھا قاری بھی اس کے اندر آ سکتا ہے, کوئی تجوید پڑھانے والا بھی آ سکتا ہے اگر ہم مدرسہ سسٹم کی بات کریں, کوئی نعت خواں بھی آ سکتا ہے, یہ سارے لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اسی طرح ہماری کالجز کے اندر بچے بہت اچھے لکھاری ہوتے ہیں, رائٹر ہوتے ہیں, تو کنٹینٹ رائٹنگ میں ہم ان کو رہنمائی دیں گے, کاپی رائٹنگ میں ہم ان کو رہنمائی دیں گے. کوئی ویڈیو کا شوق رکھتا ہے, ہمارے پاس اس میں آپ کو بتاؤں کہ پلیٹ فارم پہ ابھی الحمدللہ بھیرا کے جو مثلا ہمارے پاس مانی فوٹوگرافی والے جناب حافظ عرفان علی صاحب بھی ہمارے پاس آن بورڈ ہے. ہمارے پاس بہت اچھا بولنے والے ثناء اللہ ملک وال سے ڈاکٹر عباس, اور پنڈ دادن خان سے پروفیسر مبین, یہ سارے لوگ, اور ہم ہی ان کے توسط سے ہی ہم جو لوکل ہماری جو پولیٹکس میں لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان سے بھی کہیں گے ہمارے اس نان پولیٹیکل فورم کا آپ ضرور حصہ بنیں. ہم جو مذہب کے ہمارے جو سربراہان ہیں وہ ان سے بھی کہیں گے کہ ہمیں موقع دیں کہ ہم ڈیجیٹل کو کس طرح سے آپ کے اداروں کا حصہ بنا سکیں. دیکھیے جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے وہ کہیں پہ بھی آئی ٹی, انٹرپرینیورشپ اور ڈیجیٹل سے دور نہیں ہے. سوشل میڈیا ہر بندے کی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے. آپ یہاں بیٹھے اپنا کھانا اس سے منگوا سکتے ہیں, آپ یہاں بیٹھے اپنی ٹرانسپورٹ اس سے منگوا سکتے ہیں, آپ یہاں بیٹھے اپنا کاروبار اس سے کر سکتے ہیں, آپ یہاں بیٹھے دنیا بھر میں پیسوں کا لین دین اپنے موبائل فون سے کر سکتے ہیں. تو اب آپ ہی مجھے بتائیے کوئی بندہ ٹیک, ڈیجیٹلائزیشن یا آئی ٹی سے دور ہو سکتا ہے؟ اس میں اب ایک آپ کا کوسچن بعد میں آئے گا ہی آئے گا, میں اس کا پہلے جواب دے دوں. آپ کہیں گے کہ اس میں کوئی تعلیم کی, اس میں کوئی تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے. جس بندے کو ٹیک اور اسمارٹ فون چلانا آ گیا ہے, اور اگر نہیں آتا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو سیکھے, کیونکہ آنے والے دور میں چیزیں اور زیادہ لنک اپ ہو رہی ہیں. آپ کا ٹیکسیشن سسٹم سارا اس پہ آ گیا ہوا ہے, ٹیک پہ آ گیا ہے, آپ کا بینکنگ سسٹم سارا اس پہ آ گیا, آپ کا کھانا اس پہ آ گیا ہے, آپ کی ٹرانسپورٹیشن اس پہ آ گئی ہے, تو کوئی بندہ بھلا اس سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ اچھا مدر بھائی, میری ایک اس سارے سسٹم کے اندر ایک چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے کہ آپ ان ہمارے ناظرین کو اور معاشرے کے اندر ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو فضول ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر, جو ریلز دیکھتے رہتے ہیں, یا جو اپنی فیملیز کو اس کو جناب انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فحاشی پھیلا رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا اس حوالے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یار ان فضول چیزوں کو چھوڑ کے کیا وہ اس چیز پہ آئیں یا وہی وہ کرتے رہے؟ اس کا آدھا جواب یہ دیں گے اور آدھا میں ٹیکنیکل پوائنٹس پہ وہ دیں گے. He's a technical expert اور میں مارکیٹنگ ایکسپرٹ. کامران بھائی یہ بتائیے گا اس حوالے سے کیا جو ہم لوگ ان کی بات کہتے ہیں جو سکرولنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے, سب سے بڑا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ویسے ہی, ٹھیک ہے, اس کی بجائے ہمارے پاس اے آئی ٹولز ہیں جہاں سے ہم کانٹینٹ اور ویڈیوز اور بہت کچھ جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یوٹیوب ہے جہاں پہ ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ کون سا کورس کریں, ہم لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پہلے خود سوچ کے آؤ. ہمارے پاس یوٹیوب بہت بڑی کتاب پڑھی ہے, گوگل بہت بڑی کتاب پڑھی ہے, تو وہاں سے ڈھونڈو تمہیں جس میں انٹرسٹ نظر آتا ہے, پھر وہ کسی کے پاس بیٹھ کے کرو یا یوٹیوب سے کرو. سب سے پہلی چیز کہ لرن کریں, بجائے ٹائم اسکرولنگ اور ویڈیوز دیکھنے کے وہ کسی جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے اس میں اسپینڈ کریں. سیکنڈلی ہم لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں واٹس ایپ پہ, ہم لوگ بجائے گانے لگانے کے اسٹیٹس ہم لوگ کسی کے ساتھ جوائن ہو کے پروڈکٹس کی لسٹنگ کر سکتے ہیں, وہاں سے آرڈرز لے سکتے ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایکسپیریمنٹ کیا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جس میں کافی ساری اسٹوڈنٹ فیمیل ہیں جو گھر میں ہوتی ہیں. اب وہ کیا کر رہی ہیں, روزانہ سے ایک سورس بتایا جہاں سے پروڈکٹ اٹھاؤ, اسٹیٹس لگا دو, انہیں ان کا کچھ نہ کچھ انکم کا ذریعہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر جو چیز آ جاتی ہے کہ ولاگنگ کی جو آپ نے ذکر کیا, فیملی ولاگنگ اور کچھ, وہ ایک بہت ہی ڈارک سائڈ ہے انٹرٹینمنٹ کی, جس نے ہمارے لوگوں کے مائنڈ سیٹس کو بھی بڑا شفٹ کیا ہے
اور ابھی تک اس کا کوئی ایز سچ جو کہنا نا کہ ریورس نظر نہیں آ رہا، انکریز ہی ہو رہی ہے. اس کے اوپر بچوں کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، انہیں پتہ ہو کہ ان کی پرائیویسی کیا چیز ہے. جب تک آپ اپنی پرائیویسی کو جانیں گے نہیں اور اپنی پرائیویسی کی رسپیکٹ کرنا نہیں سیکھیں گے، تب تک آپ فیملی بلاگنگ اور ان چیزوں کو گلیمر ہی سمجھیں گے. باقی سر مطلب اس میں آپ کو ایک بڑی آسان سی بات بتاتا ہوں. بیسیکلی سوشل میڈیا کا جو فلڈ ہمارے پاس آیا ہے، فیس بک سے شروع ہوا، انسٹاگرام پہ گیا، ٹک ٹاک نے اس کے اندر اس سارے کو قابو کر لیا. پھر اس کے کچھ پازیٹیو فورمز ہیں، لنکڈ ان ہے، ٹویٹر ہے، اسنیپ چیٹ ہے، جو کہ ہمیں کامنلی پتہ ہے. یہ 4-5 ہمیں ہمارے لوگوں کو پتہ ہے. لنکڈ ان اور ٹویٹر بہت ہی کم لوگ یوز کرتے ہیں، صرف پروفیشنل یوز کرتے ہیں. فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ہر بچے کے پاس موجود ہے، بھلے وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے. کئی دفعہ چھوٹے بچوں کو ہم سے بڑوں سے کہیں زیادہ بہتر اسمارٹ فون کو استعمال کرنا آتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہوا کہ اوور آل معاشرے نے اس فلڈ کو پھیلنے دیا، اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھنے کی کوشش کی. اب بند کیا باندھا؟ اس کی پراپر ایجوکیشن نہیں دی گئی کہ سوشل میڈیا آیا، اس کا استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے. اب جب بغیر کہتے ہیں نا بے استادہ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے، اور اس پرابلم کی گہرائی اس وقت پتہ چلتی جب بہت سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور بہت سارا پانی پلوں کے اوپر سے بھی گزر چکا ہوتا ہے. اب ہم انشاءاللہ اس فورم سے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی جو ادارہ جات ہیں، حتیٰ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وکلاء برادری کو بھی میری بڑی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ بھی میٹ اپ کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی رسپانسیبل اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹرز کمیونٹی ہے جن کے ساتھ لوگوں کا بہت بڑا انٹریکشن ہوتا ہے. ہم علماء کے ساتھ جن کو ایٹ لیسٹ ہر جمعے کے دن لوگ سنتے ہیں، اس میں اس کا پازیٹیو استعمال پہ ہم پورا ایک کتابچہ یا ایک پورا پروگرام، ایک نہیں ہم 10 پروگرام کریں گے، آن لائن بھی کریں گے، آف لائن بھی کریں گے، کہ اس سے اس کی مثال اس طرح کہ ایک اینٹ ہے، وہ مسجد کے محراب میں لگاتے ہیں تو وہاں سجدے پڑھتے ہیں، لیکن وہ اگر باہر پڑی ہو تو وہ باتھ روم میں بھی لگ سکتی ہے. دونوں طرح کے استعمال ہے. سوشل میڈیا کا جو لوگ اچھا استعمال کر رہے ہیں، یقین مانیے وہ دیکھیے اس کی مثال آپ بیٹھے ہوئے، آپ سوشل میڈیا کا بہت استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے حل نکلتے ہیں. اچھا ہم بھی آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں. ہم جو پوسٹ لگائیں وہ اچھی پوسٹ ہو جس سے کسی کا بھلا ہو، پازیٹیوٹی. انشاءاللہ ہم اس پہ بڑا ورک کریں گے. سوشل میڈیا اگر اس کو بہتر بنانا چاہیے، آپ کی معاش ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کا روزگار ہے. اس کے ساتھ آپ صرف ای کامرس، اور میں آپ کو یہ بڑی اناؤنسمنٹ دے رہا ہوں کہ ای کامرس 2025 ای کامرس کا سال ہے. ورلڈ وائڈ دنیا شفٹ ہو چکی ہے ای کامرس پہ. اب دیکھیے آپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کو بازار شاید ہی مشکل سے ہیں، وہ بیٹھے دراز پہ یا امیزون پہ یا ٹیمو آ گیا اس پہ آرڈر کریں گے، چیز گھر پہنچ جائے گی. آپ کے لیے وہ جو لے کے جانا لے کے آنا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنے فورم سے اپنے بچوں کو یہ ٹرین کر رہے ہیں کہ ای کامرس کی طرف آئیں. پازیٹیو بھائی نے بات کی وی لاگنگ کی. ایک آج کل جو اس کا ڈارک فیملی وی لاگنگ، ہمارا نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے سوشل نارمز اس کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکریج کریں گے. فیملی وی لاگنگ میں، پازیٹیو وی لاگنگ میں آئیں ضرور، اپنے علاقے کی چیزیں دکھائیں. مثلا ہمارے یہاں بھیرے کی پھینیاں، میں دبئی ہوتا تھا، میں جہاں بھی گئے ہوں، لوگ جو بھی دوست بھیرے کی مٹھائی، بھیرے کی پھینیاں، یہاں کے ہم بھیرے کے ٹورزم جتنا بھی ہے، یہاں کی حویلیاں، یہاں کے مندر، یہاں کی مساجد، یہاں کے لوگ پرانے، مثلا وہ لوگ جو ابھی بھی بھیروی لینگویج بولتے ہیں، ان کے انشاءاللہ کریں گے تاکہ ایک سوشل میڈیا کا اچھا امپیکٹ جائے. اور آپ کو بتا دوں جو ہی یہ ایک شفٹ ہوتی ہے نا تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی وہ فضول ٹک ٹاک سے اور فضول ان چیزوں سے نکل کے پازیٹیو کی طرف آئیں گے. ایک سٹیپ اب ہمارے جو اپنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آتے ہی ان کی میں سوشل میڈیا آئی ڈیز ٹھیک کراتا ہوں. وہ کیسے ٹھیک کراتا ہوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں یا آپ کیا بن رہے ہیں. اگر وہ گرافک ڈیزائنر ہے تو پہلے گرافک ڈیزائنر کی طرف فوٹو لگاؤ، اس پہ لکھو کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں، میں یہ سروس دے دوں. میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں تو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروس، میں ویب ڈیولپر ہوں، شاپیفائی ڈیولپر ہوں، میں کنٹینٹ کریٹر ہوں. آپ وہ بناؤ، لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کون ہو. لیکن اسی پہ ساتھ میں یہ ڈسکریج، اب اس بچے کو جب یہ ریلائز ہو جائے گا
تو وہ کسی جگہ بدماش کی فوٹو وہاں پہ شیئر نہیں کرے گا, وہ کسی کی بھی اس طرح کی چیز شیئر نہیں کرے گا کہ جس سے اس کا اپنا امیج خراب ہو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کا بڑا اچھا رزلٹ نکلیں گے. لیکن ہمیں بھیرا کے ہر بندے سے, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ نان پروفٹ میکنگ, نان پولیٹیکل, نان ریلیجیس فورم ہے, یہ ہر ایک کا بھیرا کی اپنی پراپرٹی ہے, بھیرا کے اپنے لوگوں کے لیے. ہم صرف اس میں اتنے ہی ہیں کہ جس طرح 7 اپ کی بوتل میں نا تھوڑا نمک ڈال دیتے ہیں نا, تو ہم صرف وہ لوگ ہیں. باقی آپ نے چلانا ہے, میں نے چلانا ہے, کامران چلانا ہے, ہمارے سب جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا وہ سارے اداروں میں چلانا ہے. بلکہ ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہوگی, آپ کا اللہ کا شکر ہے یہاں انفلوئنس ہے, آپ ہمارے اداروں کے سربراہان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی کرا دیں. ٹھیک ہے, ہم یہی باتیں ان کے ساتھ جا کے کریں گے کہ بھائی یہ آپ کے توسط سے امید ہے انشاءاللہ ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. آپ کا چینل بھی بھیرا, بلوال, ان علاقوں کو فوکس کرتا ہے, پھر دادن خان کو بھی فوکس کرتا ہے. ہمیں خبریں یہاں مڈ پرگنہ سے لے کے وشال نگر تک کی ملتی ہیں. تو یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم اپنے علاقوں کا تو بیڑا اٹھا لیں. اچھا مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کب ای بھیرا کو فنکشنل کب کر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں کیا گھر بیٹھ کے ہم اس سے مستفید ہوں گے, یا ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا, یا ہمیں کسی ہال کے اندر آنا پڑے گا, اور یہ کب سے فنکشنل ہو رہا ہے, اور اس میں کس ایج سے کس ایج تک ہم مطلب جب اس کا نام ای بھیرا ہے نا تو ہم نے ای سے شروع کیا. ٹھیک ہے, یہ الیکٹرانک یہ سب سے پہلے ہم نے ای بھیرا کی ebhera.com بنا دی. اس پہ ہمارے جو بھی دوست اب آپ رجسٹر ہوں گے. پھر ہم ای بھیرا کا پورٹل بنا رہے ہیں جس پہ ہر پروفیشنل, مطلب سب سے پہلے میری خواہش ہوگی کامران اور میرے بعد آپ کا وہاں پروفائل بنے کہ ایز اے میڈیا پرسن آپ کا پروفائل ہوگا. اسی طرح ہم ہر دوست کو وہ ای پورٹل کا لنک 1-2 دنوں کے اندر میکسیمم اگلے ویک میں ہم سب کو بھیجیں گے کہ وہ وہاں پہ رجسٹر ہو جائے. وہ ہوگا. اس کے اندر ایک بہت بڑی ہم جو ای پورٹل کے اندر لے کے آ رہے ہیں وہ لانچنگ پہ پھر ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے تو آپ ہمارے ساتھ گھر بیٹھے جڑیں گے. اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک اپنے پہلے بھیرا کے لوگوں کا ایک میٹ اپ کریں چھوٹا سا, اور پھر یہی بات ان کے ساتھ دوبارہ کریں. پھر ہم ملکوال کے, میانی کے, پھلروان کے, پنڈ دادن خان کے, بلوال کے دوستوں کے ساتھ پروگرام کریں. یہ الگ الگ ہو گئے, اور اس میں آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی کہ آپ نے ہر پروگرام کا حصہ ہونا. جی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. میرا آپ اس اعلیان بھیرا اور اس کے دیگر جو علاقہ جات ہیں, شہر ہیں, جیسے ملکوال ہے, ملکوال کو میں اپنا شہر سمجھتا ہوں, بھیرا اپنا شہر ہے, بلوال ہمارا اپنا شہر ہے, پھلروان ہمارا اپنا شہر ہے, پاکستان کا ہر کونے ہمارا اپنا ہے. اور الحمدللہ لیکن جہاں پہ ہم اس وقت بسے ہوئے ہیں اس کے جو گرد و نواح میں, جیسے کہ مظہر صاحب نے کہا کہ 1 گھنٹے کی مسافت کے راؤنڈ اباؤٹ جتنے علاقہ جات, جتنے قصبہ جات آتے ہیں, جتنے شہر آتے ہیں, ان کو ہم لے کے چلیں. اس میں ہماری جو انتظامیہ ہے, بھیرا کی انتظامیہ, اس میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں, چیف آفیسر ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ایم ایس صاحب ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جتنے ججز صاحبان ہیں, ہمارے اس کے علاوہ وکلاء برادری ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ٹیچر کمیونٹی جتنی بھی ہے, اور پروفیسر کمیونٹی جتنی بھی ہے, پولیس کے جتنے حضرات ہیں, میں سب سے اور خاص طور پہ ہمارے ایم پی اے, ایم این ایز, اور ہمارے جتنے پولیٹیکل جتنی فیملیز ہیں, جتنے مطلب اچھے سے اچھے لوگ ہیں, میں آپ لوگوں سے, جتنے بزنس مین, آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کی پہچان بنے گا ای بھیرا. یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے ای بھیرا, اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. دیکھیں مظہر صاحب نے اور کامران بھائی نے ایک بہت اچھی بات بتائی ہے کہ اس میں آپ اپنا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, چاہے آپ کے پاس وقت ہے, چاہے آپ کے پاس ہنر ہے, چاہے آپ کے پاس کچھ انویسٹمنٹ ہے, جس حوالے سے بھی آپ اس میں ضرور کردار ادا کر سکتے ہیں. اور معاشرے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کے اندر ہر بندہ, چاہے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, پیسہ میں نے نہیں رکھتا, لیکن وہ اپنے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہنر, کچھ نہ کچھ ایسی سوچ, کچھ نہ کچھ ایسا دینے کے لیے کہ اس سسٹم کو دینے کے لیے ضرور ہوتا ہے. تو آپ لوگ ضرور اس سسٹم کا حصہ بنیں, اس میں اپنا پورا کردار ادا کریں, کیونکہ آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, وہ ان چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ہم یہ فضول قسم کی ویڈیوز کے اندر, فضول قسم کے سکرولنگ کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان فضولیات سے چھٹکارا حاصل کریں, اور جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ آئیں. میں بہت شکر گزار ہوں مظہر صاحب کا, کامران بھائی کا, کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اور میں اس میں اپنی طرف سے انشاءاللہ ہر وقت 24 گھنٹے جب بھی آپ مجھے کہیں گے کہ اس خدمت کے لیے, اس سسٹم کے لیے حاضر ہیں. کیونکہ میں یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا تعارف کرواتا چلوں کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو آپ لے کے چلیں. روحانی طلبہ جماعت کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ ساری تلقینیں, یہ سارے
مطلب بیک اپ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے سسٹم کو آرگنائز بہت کروائیں شکریہ. اور اسٹوڈینٹس کو کریں. انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے سر. تو آپ لوگوں سے ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. آپ لوگ ہمیں اس کا حصہ ضرور بنیں. انشاءاللہ یہ ہماری پہلی ویڈیو تھی. آگاہ بگائے انشاءاللہ آپ کو ضرور انفارمیٹیو ایسے یہاں سے مواد ملتا رہے گا. اور آپ نے کمنٹس کے اندر اور اس کو شیئر کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.